السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ اچھے سے ہوں گے سب۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ فائنینشیل پلاننگ کا لاسٹ ٹاپک ہے، چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا تھا اس میں، آج ہم وہ ڈسکس کریں گے اور آپ کا جو فائنینشیل پلاننگ کمپلیٹ یہی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہوگا جس کو ہم سورس آف فائنانس کہیں گے، بہت ہی اچھا چیپٹر ہے سورس آف فائنانس۔ تو یہاں پہ جو لاسٹ والا ویڈیو میں نے بنایا تھا وہ تھا امپورٹنس اس کی فائنینشیل پلاننگ کی، لیکن فائنینشیل پلاننگ کی کچھ لمیٹیشنس بھی ہے، جیسے میں نے یہاں پہ بہت سا 4 لکھی ہے میں نے یہاں پہ، تو اس کی کچھ لمیٹیشنس بھی ہے۔ یہ میں نے اس لیے لکھ کے رکھی کیونکہ جب میں ویڈیو بناتی ہوں اور لکھتی ہوں تو ویڈیو تھوڑا سا لمبا بن جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی جو لمیٹیشن ہے ڈیفیکلٹی ان فور کاسٹنگ، ٹھیک ہے۔ فور کاسٹنگ میں ہمیں پرابلم آتی ہے کیونکہ جب میں نے آپ کو بولا تھا جب ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں فائنانس کی، وہ فیوچر کے لیے ہوتی ہے کہ فیوچر میں ہمیں کتنے کی پیسے کی ضرورت پڑے گی، اور یہ جو فیوچر یہاں پہ ورڈ یوز ہو رہا ہے فیوچر انسرٹن ہے، مطلب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو ہم نے ایسٹیمیشن کیا تھا ہو سکتا ہے فیوچر میں ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فور کاسٹنگ کرنے میں، ایسٹیمیشن کرنے میں ہمیں بہت پرابلم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی ڈیفیکلٹی پہلے یہی ہے۔ جیسے بیسٹ ایگزامپل آپ لوگ لے لو، ویدر فور کاسٹنگ جو ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جو وہ لوگ بولتے ہیں کہ کل ایسا ہوگا، کبھی کبھی ویسا ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا، سیم یہاں پہ بھی ہے۔ جو ہم فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہیں یہ ڈپینڈ ہو رہا ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے، فیوچر کے لیے، کہ ہمیں فیوچر میں فائنانس کی کتنی ریکوائرمنٹ پڑے گی۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ فور کاسٹنگ کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت ساری انفارمیشن چاہیے، بہت سارا ڈیٹا چاہیے، تب جا کے ہم کیلکولیٹ کر پاتے ہے کوئی فگر، اور وہ جو بھی فگر ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ فیوچر میں ہمارے ریکوائرمنٹ جو ہے فلفل کرے گی بھی یا نہیں۔ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ فائنینشیل پلاننگ کی بڑی پہلی لمیٹیشن ہے ڈیفیکلٹی ان فور کاسٹنگ۔ دوسرا ہے اس میں ریجیڈیٹی۔ ریجیڈیٹی مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے فائنینشیل پلاننگ کی اس کو آپ پھر چینج نہیں کر سکتے۔ کیا ہوتا ہے کہ فیوچر میں جو ایک بزنس ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی چینج ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جو میں نے لاسٹ والی اگزامپل دی تھی جہاں پہ میں نے بولا تھا ایک بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے 4,50,000 روپیز، ٹھیک ہے۔ اب مان لو جب فیوچر میں ہم جا رہے ہیں تو 4,50,000 کے بجائے ہمیں 5 لاکھ روپیز کی ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فائنینشیل پلاننگ آپ لوگوں نے کی تھی نا، اس کو اب آپ لوگ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے، لیکن اس چینج کو کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ ریجڈ ہو جاتا ہے، مطلب ہم ایزلی اس کو چینج نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ جو فائنینشیل پلاننگ بنتی ہے نا، میں نے پہلے ہی بولا اس میں بہت سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ جو فائنینشیل پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارا ڈیٹا وغیرہ پہلے ہی اس پہ آلریڈی بہت کاسٹ لگا ہوا ہوتا ہے اس پلاننگ کو کرنے میں، اب آٹومیٹکلی یہ یا کوئکلی جس کو ہم بولتے ہیں چینج نہیں کر سکتے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ ریجڈ ہوتے ہم چینج کریں گے لیکن اتنا ایزلی چینج نہیں ہوتا جتنا ایزلی ہمارا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے۔ جیسے کل ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، دوسرے دن مارکیٹ میں جاؤ تو دوسرا پروڈکٹ ڈیمانڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروڈکٹ ویری ہونے کی وجہ سے ہماری جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے نا یہ بھی ویری ہو جاتی ہے، تو ہم نے فائنینشیل پلاننگ آلریڈی کی ہوتی ہے نا اس کو ہم ایزلی چینج نہیں کر سکتے، اسی لیے بولا جاتا ہے فائنینشیل پلاننگ کی ایک لمیٹیشن ریجڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری پرابلم آف کوآرڈینیشن۔ پرابلم آف کوآرڈینیشن کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، سے فار ایگزامپل جب ہم یہ فائنینشیل پلاننگ کرتے ہیں نا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، میں نے آپ کو بولا تھا پالیسیز وغیرہ بنتی ہے، اسی طرح بزنس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پروڈکشن پالیسیز بنتی ہے، مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ کچھ پالیسیز بنتی ہے، آپ کے ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ کے ریلیٹڈ پالیسیز بنتی ہے۔ اگر فائنینشیل پلاننگ کی پالیسیز ان پالیسیز کو سپورٹ نہیں کرے گی یا ان میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو آپ کا جو فائنینشیل پلاننگ ہے نا یہ سارا کا سارا ویسٹ ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے پرابلم آف کوآرڈینیشن، یعنی جو پروڈکشن پالیسی ہے وہ آپ کی فائنینشیل پالیسی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اسی طرح جو مارکیٹنگ پالیسی ہے وہ آپ کی فائنینشیل پلاننگ پالیسی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پرابلم آف کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ ایک ایگزامپل یہاں پہ لکھی تھی، یہ مان لو یہ ہمارا پروڈکٹ اے ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس پروڈکٹ اے کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پروڈکٹ اے کا ایسا نیچر ہے کہ ہمیں اس کو پہلے مشینری اے میں ڈالنا ہے، پھر مشینری بی اینڈ سی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ M1، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو میں پروڈکٹ اے بنانا چاہتی ہوں اس کا نیچر ہی پروڈکٹ کا ایسا ہے کہ مجھے پہلے اس میں کس کو جانا ہے، مطلب کس میں پروڈیوس کرنا ہے، مشینری اے میں، پھر کہاں جائے گا،
تو اس کا مطلب یہ جو مشینری ہے نا یہ آپس میں اچھی طرح سے کوآرڈینیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اگر میں پروڈکٹ اے یہاں پہ ڈال رہی ہوں تو اس کے بعد کون آنی چاہیے، مشینری 2، اس کے بعد مشینری 3 نہیں آ سکتی، پھر میرا جو یہ پروڈکٹ ہے یہ نہیں بنے گا۔ تو یہاں پہ اگر یہ 3 مشینری آپس میں اچھے سے کوآرڈینیٹ کر پائے گی، مطلب فار 1 to 2 2 to 3، تو یہ اچھے سے کوآرڈینیٹ چل رہی ہے، مطلب اسی سیکوینس میں چل جس سیکوینس میں ہم لوگ چاہتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کا پروڈکٹ ایزلی بن جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے بزنس میں، جب ہم کوئی بھی پالیسی، جب ہم فائنینشیل پلاننگ پالیسی کا بناتے ہیں یا پروسیجر بناتے ہیں، وہ کوآرڈینیٹ ہونی چاہیے آپ کی جو پروڈکشن پالیسیز ہے، مارکیٹنگ پالیسیز ہے، بہت ساری پالیسیز اور بنتی ہے بزنس میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہماری ایک لمیٹیشن مانی جاتی ہے۔ اسی طرح پرابلم آف کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا، جیسے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، مارکیٹنگ، سیلنگ، پرسنل ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں بہت سارے، ان میں پرابلم آف کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ بھی ایک لمیٹیشن مانی جاتی ہے، یہ جو پرابلم آف کمیونیکیشن ان ڈپارٹمنٹ، یعنی یہ لوگ آپس میں کلیئرلی کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے، مطلب کوآرڈینیٹ ان سینس مشینری 2 سپورٹ نہیں کر رہی ہے مشینری 1 کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ مشینری 3 آ رہی ہے، یہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو یہ کوآرڈینیشن ہے نا، یہ جو پرپس تھا نا ہمارا پروڈکٹ اے بنانے کا، وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا، کیوں، کیونکہ یہ لوگ آپس میں، یہ 3 مشینری آپس میں کوآرڈینیٹ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ کمیونیکیشن کی پرابلم آ رہی ہے، کمیونیکیشن کا مطلب یہ جو ڈپارٹمنٹس، یہاں پہ میں پالیسیز کی، اس والے میں نے پالیسی کی بات کی تھی، یہاں پہ میں ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہی ہوں، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ آپس میں اچھی طریقے سے کوآرڈینیٹ نہیں کر پا رہے، تو جو ہماری اوور آل فائنینشیل پلاننگ جو بنتی ہے نا، وہ سارا کا سارا ویسٹ ہو جائے گا، تو یہ اس کی لمیٹیشن مانی جاتی ہے۔ جب ہم فائنینشیل پلاننگ کرتے ہیں نا، یہ خالی مطلب ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے لیے نہیں بنتی فائنینشیل پلاننگ، یہ اوور آل بزنس کے لیے بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے رائے لی جائے گی پہلے، کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کتنی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، آپ کو کہاں پہ ڈیفیکلٹی، تب جا کے ایک اچھا سا فائنینشیل پلاننگ بنا ہوگا، ٹھیک، لیکن جب یہ ڈپارٹمنٹس آپس میں، یا جب یہ کوآرڈینیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں انفارمیشن ہی نہیں دے رہے، تو ہم ایک فائنینشیل پلاننگ جو ہماری ہوتی ہے وہ اچھی نہیں بنے گی، اسی لیے بولا جاتا ہے یہ 4 چیزیں ان کی لمیٹیشنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو یہ لمیٹیشن سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک میں نے پہلے ہی بولا تھا رہ گیا تھا، تو آپ کا جو فائنینشیل پلاننگ کا چیپٹر ہے نا، یہاں سے ہی آپ کا فائنینشیل پلاننگ ختم۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ دیٹ از دا سورس آف فنڈ، سورسز آف فنڈ جس کو ہم بولتے ہیں، اسی میں نے آپ کو بولا تھا ایکویٹی، ایک جگہ میں نے یوز کیا تھا ایکویٹی ڈیبینچرز، دھیرے دھیرے کر کے یہ سب ٹرمز اب دھیرے دھیرے آ جائے گی۔ ایکویٹی کیا ہوتا ہے، ایکویٹی شیئر کیپٹل کسے کہتے ہیں، یا پریفرنس ڈیبینچرز، یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ دھیرے دھیرے اس میں اب ایڈ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اور ہاں، یہ جو لیکچرز ہے نا، یہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بولا تھا، یہ 11th کلاس کے لیے ہے، یہاں پہ زیادہ ڈیپ جانا مطلب ان کے لیے پرابلم کریٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ بچے مطلب جب ہم 11th میں تھے تو ہمارے لیے بھی کامرس ایک نیا تھا، تو ہمیں بھی پہلے پرابلم آتی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا، تو یہاں پہ میں جو ویڈیوز بنا رہی ہوں نا، پرٹیکولرلی 11th کلاس کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، فردر اگر کسی کو ڈیپ ڈسکشن چاہیے ان ٹاپکس میں، تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ایک اچھا سا ڈسکس کر سکتے ہیں فائنینشیل پلاننگ پہ، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے، میں نے پہلے ہی بولا تھا یہ اچھا ٹاپک ہے فائنینشیل پلاننگ، تو اس میں بھی ہم ایک اچھا سا ڈسکشن، ایک اچھے سے ویڈیوز بنا سکتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فی الحال یہ پرٹیکولرلی 11th کلاس کے لیے ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ چھوٹا سا یہ ٹاپک، تو اللہ حافظ۔